اور چوتھا یہ فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اس پر ذرا دھیان کرنا. آج کل چل رہا ہے کہ قاضی صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمایا دعویٰ کیا کہ فحاشی روکو. اب بحث چھیڑ دی بدماشوں نے فحاشی کی تعریف کرو. حالانکہ جتنے بیٹھے نا جج بھی اور وکیل بھی میرے ساتھ بات کریں تعریف کسی شے کی آدمی کر سکتا ہے؟ کسی کی نہیں کر سکتا. یہ علم ہے، حسن ہے، عشق ہے، محبت ہے، سارے سمجھتے ہیں ان کو، مگر بیان کرے تو ہزار اعتراض آ جائے گا. علم پر ایک دماغ کھپ گئے لوگوں کے کہ علم کیا، اس کو دوسرے نے توڑ دیا کہ نہیں یہ علم نہیں. حسن کیا، کسی نے کہا یہ، دوسرے نے کہا یہ. تو لفظوں میں تعریفیں نہیں ہوتی، بات سب سمجھ ہوتی ہے کہ کیا ہے. اب یہاں اللہ فرماتا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر وما بطن. یہ فحاشی کے بارے میں نا اس ٹکڑے کو پلے باندھنا. یقین جانے اللہ نے جس طرح اس کو روکا نا، تھوڑی چیزوں کو روکا. ولا تقربوا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا. ایک تو ہوتا نا یہ کام نہ کرنا، جو خطرناک باتیں نا، جیسے بہت خطرے ڈینجر، اور دور لگا دیا جاتا ہے جنگلہ کہ پرے پرے پرے. جو خطرناک جرم ہے نا قرآن میں وہاں آیا ولا تقربوا، ان کے قریب نہ جانا. انہوں نے اگر دبوچ لیا نا مگر مچھ کی طرح، سنسار ہے پھر چھوٹ نہیں سکے، جان نہیں چھڑا سکے. یہ گناہ ایسے ان کے عادی ہو جاؤ گے، ایمان اور اخلاق تباہ ہو جائے گا، پھر کوئی نبی اور ولی تمہارے لیے ہزار کوشش کرے بچ نہیں سکتا. اور اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے ان فواحش میں سے بے حیائیاں. فوش کا معنی ہوتا بہت زیادہ برا، اس لیے وہ برائی جو علم نشرہ برائی ہے نا، کئی گناہ کو صرف عقل سے سمجھ میں آتے ہیں، ورنہ نہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں مارا پیٹا ٹھیک ہے یار ظلم ہے، مگر فواحش نہیں ہوتی. فواحش وہ برائیاں ہیں جن کا برا ہونا بالکل کلیئر ہوتا، کھلا پتہ ہوتا کہ یہ برائی. ان چیزوں کو قرآن فواحش کہتا ہے، عربی کے لفظ استعمال کیا. ان میں سے زنا کو کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا. وہاں بھی یہ قریب کا لفظ. دور، دور کا مطلب کیا کہ خود زنا تو زنا رات جو چیزیں آہستہ آہستہ اس کی طرف لے جاتی ہیں، اس کا شوق پیدا کرتی ہیں، تمہارے اندر یہ ہیجان اور جذبات جو ہیں نا ان کو بھڑکاتی ہیں، ان سے بچ. اس کا حساب پھر سارے قرآن میں پڑھیں گے. ان بے دینوں کو بتاؤ اسی کے لیے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ لے جائیں گی وہاں. ٹھیک ہے اپنی برائی نظر آتی کہ ڈانس کیا، گانا سنا، خوشبو لگاڑی، بدن ننگا کیا، مگر حرامیوں یہ آہستہ آہستہ دھکیلتے ہوئے لے جا رہے ہیں اس گڑھے کی طرف جہاں گر جاؤ گے پھر نہیں بچ سکتے. اللہ فرماتا ولا تقربوا الزنا، بچ جا. جو چیزیں زنا کی طرف لے جا رہی ہیں اس کے محرکات ہیں، اس کی دعوت دینے والی ہیں، ان سے دور رہ. انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، یہ بہت کھلی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ. اگر کوئی معاشرہ اس پر چل رہا، حرامی بچے پیدا ہوں گے اور ان کو اپنے باپ کا نہیں پتہ ہوگا. اب یہی ہے جرم ہے، کوئی نہیں ماؤں کے نام پر لکھتے، باپ ہی نہیں پتہ. آوارہ، ڈاکو، چور. اور یہ تھوڑی بہت جو خوبیاں نظر آ رہی ہیں یہ ننگے بھی ہو گئے خوبیاں. علامہ اقبال کہتا ہے یہ اوریانی سے کہ انہوں نے کپڑے اتار دیے اور بریک پہن دیے، یہ ننگی ہیں. اس لیے ترقی بھائی علم اور ہنر کی وجہ سے کی. انہوں نے علم سیکھے، کچھ مہارت فن میں، اس کی برکت سے کہ ابھی تک چل رہے وہ اس کی ہے. مگر یہ ساتھ خرابیاں جو ہے نا گھن کی طرح لگی ہیں. کسی طرح پہلی امتوں کی طرح جس طرح انہوں نے بڑی ترقیاں کی مگر آخر میں دوسری برائیاں لے ڈوبی. اللہ تعالیٰ ہزار ہزار 10,000 ہزار سال مہلت دیتا قوم کو. بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں، بگڑ تو رہا ہوتا، اندر سے بالکل سینگ کھا رہی ہوتی ہے. جس دن دھرم سے گرتے ہیں نا اس دن پتہ چلتا ہے تباہ ہو. تو یہ علم اور ہنر ابھی بچائے ہوئے مگر ساتھ ساتھ برائیاں ان کو لے ڈوب رہی. ابھی امریکہ کی بات ہے، برطانیہ کی، جو برا حال ہے وہاں، اور جتنی بدامنی اور لوگ غیر محفوظ ہے، کوئی بھی نہیں، کسی علاقے میں انہیں سخت نصیب نہیں، ساری دنیا ان کی دشمن ہوگی. تو یہ جو ہے نا زنا، اور اسی طرح عملے قوم لوط کو بھی اللہ نے کہا یہ لونڈے بازی بھی. اڑیانی کو بھی کہا جب ننگا طواف کرتے وہاں بھی فحشا کا لفظ آیا کہ ان کو بتا دو کہ ننگے ہی صرف ہوتے تھے اور حج کے لیے. اس ننگے ہونے کے بھی خدا نے کہا کہ شیطان تمہیں اس فحشا کی اتنی کھلی برائی، کپڑے اتار دیے تم نے. اور وہ کہتے یہی تھے کہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم قصوروار ہیں، ہم گناہ گاروں والے کپڑے لے کر یار خدا کے گھر میں نہیں آنا چاہتے. دیکھیں اس میں بھی تجارت چل گئی. یہ نیک نیچی سے بات شروع کی کہ ہم نے یہ گناہ والے کپڑے پھینک دیے، آ کر خانہ کعبہ کے پاس اتار کر پھینک دیتے اور منت کرتے قریش کی. یہ مہنت جو بن گئے گدیوں پر مولوی لٹیرے کہ تم پاک کپڑے ہمیں دے. یہ پھر قیمتاً دیتے، بڑا لوٹتے، جو جن کو دے دیتے وہ کپڑے پہن کر طواف کر. پتہ انہیں بھی تھا کہ ننگا ہونا برا، مگر وہ سمجھتے نہیں یہ گناہ گاروں والا لباس. کپڑے مل جاتے ان
پجاریوں سے پہن لیتے، نہ ملتے ننگے، بالکل مرد عورتیں ننگے جو نا طواف کر رہے تھے، اور نیکی کہتے کہ ہم نے گناہ والے کم. تو اللہ نے کہا فحشا، کھلی بے حیائی ہے، شیطان نے تمہاری مت مار دی. تو قرآن پاک نے ان چیزوں کو فحشا کہا کہ بالکل یہ فحاشی ہے، اور ان کے بارے میں کہا کہ کرنا تو کجا رہا ہے، ان کے قریب بھی نہ جانا، ہزاروں میل دور رہو، اس راستے پر چل رہا ہے ایک دن ڈوب جاؤ گے. اور بابا دیا سنگھ نے بڑی پیاری بات کی، میں سکھوں ہندوؤں سب کے حوالے دیتا ہوں. دانائی صاحب کے بول کہتا ہے جیڑا ندی دریا تے کھیلدا ہے کسے روز نو جان نادان ہے. تو دریا کے کنارے پر جا کر بچہ کھیلتا چھوٹا سا ڈوب جائے گا. تو جو اسی طرح نا کہ عورتوں کے پاس بیٹھنے سے کچھ نہیں بگڑتا، ان کے گانے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، ڈوب جائے گا ایک دن حرامی وہ دریا کے کنارے کھیل رہا بچہ. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے مثال دے کر سمجھایا کہ جن میں اللہ کا خوف ہے نا وہ گناہ تو گزارا بہت دور رہتے. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا مثال دی کہ حما ہوتی تھی، حما کہ کوئی علاقہ جو نا حکومت اس کو پروہبٹ دے دیا کہہ دیتے کہ یہاں کوئی اپنا جانور نہیں چلا سکتا. سرکاری وہ رکھ کہتے ہیں پنجابی زبان میں، رکھ عربی میں حما، کہ اس علاقے میں کوئی نہ لے آیا اپنا جانور. بادشاہ نے بنا دی. تو حضور نے فرمایا اگر کوئی بیوقوف اپنے جانور این کنارے پر چلاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ذرا سستی ہو جائے، جانور اندر گھس جائے، شامت آ جائے. اس لیے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ان سے تو رکنا ادھیان بات ہے. جو چیزیں اس کی طرف لے جاتی ہیں نا ان سے بچنا ڈرائیے کہ بہت پرے رہو تاکہ تم خطرے کی لکیر کے پاس نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی بات کہی ولا تقربوا الفحش، ایسی سب بے حیائی کی باتیں فحاشی کی ہیں ان کے قریب نہ جاؤ. جمع کا سیگا کسی رنگ میں بھی ہو، کپڑے اتارے ہوئے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں. اور جو دین میں ہم پڑھیں خاص طور پر آپ تفہیمات میں تفہیم القرآن میں سورہ نور پڑھیں، مولانا نے بڑی تفصیل سے کئی سو خوشبو لگا کر کیوں سختی کی کہ عورت خوشبو ایسی نہ لگائے جو دوسروں تک جائے، بس رنگ وغیرہ خوشبودار اپنا لگا لے، جو مہکتی نا باہر جاتی ہے حرام ہے اس پر. اور اتنا گناہ کا کہ جو خوشبو لگا کر مسجد میں جائے، مسجد اور مسجد نبوی رسول اللہ کا زمانہ صحابہ فرمایا جب تک واپس نہیں آتی اللہ اور فرشتوں کی اس پر لعنت برستی رہتی. واپس آئے اور غسل جنابت کر کے پھر شاید گناہ معاف ہو جائے. خوشبو لگا کر گئی. اب خبیثوں سے پوچھے ان کو کہے خوشبو یار بڑی اچھی ہے، ڈانس بڑا اچھا، ہوتا کیا؟ اس سے نیکی پیدا ہوتی ہے. ایمانداری سے بتا، یہ زبان بند کر کے آئے ہاتھ رکھ کر کہ ان چیزوں سے تقویٰ پیدا ہوتا، کوئی خدا کا خیال آتا نہیں. شہوت جو ہے نا اس میں حیران پیدا ہوتا. مفتی جعفر حسین مجتبی اللہ رحمت فرمائے شیعہ عالم سے، انہوں نے کہا سٹیج سن لو، جو شاعر نے بڑے اچھے انداز سے سمجھا دیے کہ خطرہ کس طرح قریب آ رہا ہے. نظرہ سن، پہلے جو ہوگا نا کام وہ زہر آلود تیر نظر کا، دیکھا ایک دوسرے کو دیکھنا تباہی. اسی لیے اللہ کے رسول نے قرآن نے بار بار ہدایت کی کہ نظریں بچا. یہ بچ گئی سب ٹھیک ہے، یہ پہلا مرحلہ ہار گئے نا، دیکھنا شروع کرے تباہی شروع ہو. نظراتن دیکھنے کے بعد کیا فابتسامتن، پھر مسکرانا شروع کر دیا ایک دوسرے. نظراتن فابتسامتن فسلام، پھر ایک دوسرے کو سلام بھیجنا شروع کر دیا. فکرامن، پھر ملنا شروع کر دیا. باتیں فموعدن، پھر وعدے ہو گئے. فلقاء، پھر آخر میں ملاقات ہو گئی بدکاری. پھر یہ کس طرح جا رہی ہیں آہستہ آہستہ برائیاں تباہی لے جا رہی. اس لیے اللہ نے ان کو نہیں کہا کہ کرو نہ، کہا قریب نہ جاؤ، بہت دور رہو ان سے بے حیائیوں کی باتیں، ورنہ آہستہ آہستہ یہ ایسے گڑھے میں گرائیں گی. حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک بچہ مجھے پوچھنے کو بائبل میں پڑھنے کی، میں نے کہا یار جو تاریخی ہے نا اس میں سیکھے، اس میں غلط باتیں ہو گئی، جو حکمت سے ہے نا بھرے ہوئے سیکھے. زبور ہے داؤد علیہ السلام کا، امثال ہے سلیمان علیہ السلام کی، وہ انہیں کیا بدلنے کی ضرورت، اور بالکل حدیثوں کی طرح ٹکڑے. اب امثال سلیمان کا ترجمہ پراورت انگریزی میں، امثال کا ترجمہ مولانا اسرائی کے استاد اتنے بڑے قرآن کے عالم حمید بن فرائی رحمۃ اللہ نے خرد نامہ عقل سکھانے والا فارسی میں کیا. موتی موتی آپ چیپٹر پڑھتے تو وہاں جب عورتوں کا باب آتا نا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا عورت کے پیچھے نہ جا، اس کی راہ پاتال کو جاتی، جہنم کی طرف لے جا رہی تجھے. اور حضور نے فرمایا جب یہ آتی ہے تو سامنے سے بھی شیطان ہے، واپس جاتی ہے بھی شیطان. بچاؤ اسی میں کہ نظر کو بچا لا، نہ دیکھ، ورنہ دیکھنا ہوا شروع ہوا تو آگے کے مرحلے پھر آتے جائیں گے، برباد ہو جاؤ. تو اللہ نے کہا ولا تقربوا الفواحش،
یہ سارے بے حیائی کے جو کام ہیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ اور پھر کلام پاک کا کوئی مقابلہ کر سکے؟ ما ظہر منہا وما بطن، ان بے حیائیوں سے بچو جو نظر آتی ہیں، ننگا ہے، گا رہا ہے، خوشبوئیں ہیں، بے پردہ ہے، یہ ظاہری سب کو نظر آتی ہے۔ فرمایا وما بطن، ان فحاشیوں میں سے جو چھپی ہوئی ہیں ان سے بچو، چھپی اندر ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ یہاں پر بات ختم کر دیں، کوئی نہ نیکی آدمی کر سکتا، مشکل عارضی طور پر کوئی بائی چانس ہوگی الگ بات ہے، نیکی بھی وہی آدمی ہمیشہ کر سکتا ہے جس کی جڑیں دل میں ہے۔ باہر جو ہاتھ پاؤں آنکھوں دل سے کام کرتے ہیں زبانوں سے، یہ صرف ظہور ہے، اندر جو ہوتی ہے نا بات وہ باہر آ جاتی ہے، نیکی اندر ہوتی ہے۔ اگر کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے خلق خدا سے محبت کا جذبہ۔ یہ جڑ جب پکڑ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، مجھے جو رب نے دیا اس کی امانت، اس لیے اللہ کے بندے اگر ترس رہے ہیں تو میں خدا کی نعمتوں کو روک کر کیوں، یہ چیز جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اس سے جو چشمہ پھوٹتا، پھر زبان سے وہ خلق سے پیار کرتا ہے، ان ہاتھ سے بھی ان کے کام کرتا، کسی کا بوجھ اٹھا دیا، کسی کا پیسے بھی دیتا، پھر تو حال یہ ہو جاتا نا جیسے میں نے پڑھا کہ مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ کتا تھا، اب اس کو کیڑے پڑ گئے، وہ اس کو کھڑا نہیں ہونے دیتے، بیچارہ بھاگا پھرتا رہتا، کاٹتے تھے، آپ نے پیچھا کر کے اس کو پکڑا اور مسجد کے اپنے حجرے میں لے آئے، باندھ لیا، روزانہ اس کے زخم دھوتے، اس پر مرہم لگاتے۔ تو مقتدیوں نے کہا آپ نے کتا جو رکھا ہوا، تو آپ نے فرمایا یار خدا کی مخلوق ہے، کتنا تنگ تھا بیچارہ، ٹھیک ہو جائے گا تو میں اس کو چھوڑوں گا، ورنہ اگر خدا نے پکڑ لیا کہ میرا ایک جانور دکھی تھا اور تم نے اس کی خدمت نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے کیسے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بدکار عورت تھی، سفر کر رہی تھی، جنگل میں اس کو پیاس بہت لگی تو ایک کنویں پر گئی، وہاں نہ ڈول تھا نہ کوئی رسا تھا، وہ بیچاری پھر نیچے اتری، پودے جس کو کہتے ہیں درمیان سے کچھ اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں کاریگر، ان کے ذریعے نیچے پانی پیا، باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ کتا بیچارہ جو تھا پیاس تھا، وہ گیلی مٹی چاٹ رہا، پانی تھا نہیں، ترس آیا اس کو کہ جو میری جان پر بنی ہوئی تھی، تو اب اس کو اور کچھ نہیں سوجا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنا جوتی کا جو ایک ایسا موزہ وہ باندھا، وہ بھر بھر کرنا اس کو پلایا، جب وہ سیر ہو گیا تو پھر چلا گیا۔ اس کتے نے آسمان کی طرف صرف دیکھا، زبان سے تو شکریہ نہیں ادا کر سکتا، تو اللہ کے رسول نے پھر فرمایا اور شادی نے اس کو ترجمہ کیا، خبردار پیغمبر حال مرد کہ دابر گناہ نہیں ہوا ہوگا۔ پیغمبر نے اس کے معاملے کی خبر دی کہ رب نے اس عورت کے گناہوں کو بخش دیا۔ میرے کتے پر ترس کھایا، لوگوں نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول کتے کو پانی پلانے میں ثواب ہے، اور میں ہر شاید جس میں اللہ نے جگر رکھ دیا نا بیچارہ سانس لیتا، وہ کتا ہے یا سور ہے، سب اللہ کی مہر، تم ان کی خدمت کرو، حلال حرام کی الگ بات کہ اللہ نے ان کا کھانا روک دیا ورنہ وہ تم سے کم ہے۔ کیسے وہ خدا کے نیک میں ہمارا یہ غرور جھاڑنے کے لیے مکہ بلایا رب نے کہ اتارو یہ وردیاں جو تم نے پہن رکھی، بیج لگا رکھے، اور کوئی چودھری بنا ہوا، کوئی جرنیل بنا ہوگا، اور نام مراد ہو تم تو میرے عاجز بندے ہو، یہ سارے لباس اتارو، سر کرو ننگے، صرف ایک چادر اوپر لے لو، ایک نیچے پہنو، اور لبیک لبیک پکارتے آؤ۔ تو اس میں یہی بات سمجھائی کہ تمہاری اصل حقیقت جو ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی تم عاجز بندے ہو، عاجز بن کرو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی باتیں ہمیں بتائیں کہ اللہ کی مخلوق جو ہے نا اس کے ساتھ احسان اللہ کو بہت پیارا ہے، وہ کوئی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم ان سے اچھا برتاؤ کریں۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جتنی چیزیں فحشا ہیں، فحشا سمجھو کھلی برائی، ان کو اتنا برا کہا کہ کچھ چیزیں تو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ جو ہے نا ننگا ہونا، زنا، لونڈے بازی، بے پردگی، ان کو فحشا کہہ دیا کسے، یہ تو الو کا پٹھا ہی ان کا انکار کرے گا، ورنہ ہر شخص جو تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتا ہے نا جانتا ہے کہ یہ کھلی برائیاں ہیں اور برائی کی طرف لے جاتی ہیں، ایسا ایسا کھیلتی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم ان سے ہی بچو جو ظاہری ہیں، جو صاف نظر آتی ہیں، اور باطنی کی اور دل کی، اصل وہ دل کی خرابی ہے، دل میں آ جاتی ہے پھر یہ باہر اپنے آپ ہی آ جاتی ہے، زبان میں بھی آ جاتی ہیں، آنکھوں میں بھی۔ دل پاک ہو جائے، جیسے حضور نے مثال دے کر فرمایا کہ انسان کے اندر ایک ٹکڑا ہے کہ وہ صاف ہو جائے نا تو سارا جسم صاف ہوتا ہے، ہر شے نیک کام کرتی ہے، اگر وہ گندا ہو جائے کوئی چارہ نہیں، ہزار بات سنو، جتنے جی چاہے کتابیں پڑھو، پچ نہیں سکتے۔ الا وحی القلب، سن لو حضور نے فرمایا وہ ٹکڑا دل ہے، اس کو بچا کر رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ اور یہ گندا اسی طرح ہوتا ہے جب ہم اس کو کھلا چھوڑ دیتے
کہ ہر شے دیکھے ہر شے سنے، مجھے گانے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، اور بالکل بکواس کرتے جھوٹے، جو جی چاہے بکتے رہے، پتہ انہیں سب کو کہ اس سے نیکی نہیں آتی، برائی کی طرف آدمی لٹتا جاتا، مگر نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے حیائیوں کے قریب نہ دو، یہ نہ کیا کرو نا، فرمایا قریب بھی نہ جاؤ، بہت دور جنگلے کے پار رہو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ان برائیوں میں سے کھلی ہیں یا چھپی دل کی، ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ فرمایا حضرت ابن مسعود نے، اگر تم رسول اللہ کی مہر شدہ وصیت پڑھنا چاہتے ہو کہ حضور امت کو کیا دے گا، تو یہ 3 آیتیں پڑھو، اور یہ آپ کی نہیں پورے نبیوں کا خلاصہ ہے کہ کیا بنیادی حکم لے کر آئے، شرک نہیں کرنا، ماں باپ کی نہیں نافرمانی کرنی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا، یہ بے حیائی کے کاموں کے پاس نہیں جانا، ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، انسانی جان خدا کے نزدیک بڑی قیمتی ہے، کسی جان کو قتل نہ کرنا نہ حق بلا قانون کے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ تو یہ پہلی آیت جو یہاں ختم ہوئی، اس کے آخر میں یہ آیت، 3 آیتوں کے بعد آئے گا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کی خدا نے تمہیں بہت تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پہلا عقل کا آیا، اگلا نہیں اب میں بیان کروں گا، پھر اس کے آخر میں آئے گا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، ان باتوں کی خدا نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم تذکر کرو، وہ یہاں فرمایا تاکہ عقل، وہاں تذکر یاد رکھو، اور تیسری آیت ختم ہوگی ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اس کی ہدایت خدا نے تمہیں دی ہے تاکہ تم بچ سکو، متقی بات، 3 بات، پہلے عقل، پھر تذکر، پھر تقوی، بالکل یہی اسٹیج ہے اگر آدمی زندگی صاف ستھری گزارنا چاہتا کہ پہلے عقل سے کام لے، سوچے کہ یہ راستہ جو ہے ٹھیک ہے یا تباہی کی طرف جاتا، اس کے نتیجہ میں کیا ہوگا، جب سمجھ آ جائے گی کہ یہ صحیح ہے غلط، پھر دوسری اسٹیج یہ کہ سمجھ پر اگر بات ختم ہو جائے، بڑے بڑے دانا مگر غرق ہو گئے، تذکرون، ان کو یاد رکھنا ہے، پھر جو تم نے سبق حاصل کیے نا، ساری تحقیق کے بعد تمہیں سمجھ آ گئی کہ یہ صحیح کام ہے غلط، تذکرون، پھر کسی حال میں وہ تمہاری نظر سے اوجھل نہیں ہوگی، دن رات نہ وہ باتیں تمہارے سامنے رہیں، تمہیں یاد رہیں، ہر وقت ان کو دہراتے رہو۔ اور تیسری بات پھر کہی کہ نتیجہ کیا ہوگا، جب تم عقل سے کام لو گے، جو باتیں سمجھ میں آ گئی ان کو یاد رکھو گے، ان کا خیال رکھو گے، تو پھر آخر میں پیدا ہوگا لعلکم تتقون، ہر برائی سے بچ جاؤ گے اور ہر نیکی تمہارے اندر آ جائے گی۔ سارے مرحلے سمجھا دیے کہ پہلا تعقل کا، سوچنا سمجھنا، پھر تذکر کا کہ جو سمجھ آ گئی اس کو یاد بھی رکھنا، اور آخر میں یہ کہ اس کے نتیجہ میں تم متقی بن جاؤ، برائیاں چھوٹ جائیں گی، تمہارے قدم ہمیشہ نیکی کے راستے پر اٹھیں گے۔ اس کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ رسول اللہ کی اور آپ سے پہلے سارے نبیوں کی وصیت پڑھو کہ وہ امتوں کو کیا دے گئے، تو بہت سارا دین ایسا ہی، مگر یہ 3 آیتیں جو سورہ الانعام کے آخر میں نا، یہ خلاصہ ہے ان ساری تعلیمات جو اللہ نے اپنے نبیوں کو ہر زمانے میں دی۔ 4-5 کا بیان ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اولاد اپنی کو غریبی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، اور بے حیائی کی باتیں کھا وہ کھلی سمجھ آ رہی ہیں یا باطنوں لے جا رہی ہیں ادھر، ان سے دور رہنا، ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہیں کرنا جس کو اللہ نے عزت اور حرمت دی ہے سوائے قانون کے تقاضے کے، کہ دین ہی کسی موقع پر کیا اس نے قتل کیا قصاص میں قتل کرو، یہ شادی شدہ زانی ہے مرتد، وہ مقرر کیے ہوں، یہ نہیں کہ جیسے کہ اٹھے مار دے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اسی پر ختم کرتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں جن کی خدا نے تمہیں ہدایت کی اور تاکید کی ہے، امید ہے کہ تم عقل سے کام لو گے۔ اللہ نے کہا یا سوچو گے، غور کرو گے، اور اگلے 2 حصے جو انشاءاللہ پھر پورا جو ہے نا، جیسے کہا حضرت ابن، اگر تم چاہتے ہو کہ سارے نبیوں نے امتوں کو کیا وصیت کیا، خود یہ 3 آیتیں پڑھو، پورے دین کا خلاصہ مل جائے گا، سورہ الانعام اور اس کا آخر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ۔ دیو نارشد صاحب، یہ جو مسیح کا لفظ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور پھر دجال کے ساتھ، یہ تو مسیح کے میں نے کیا ہے۔ اللہ، اصل میں تو ارشد صاحب مسیح جو ہے نا، اس کا معنی ہے لفظی مسح کیا، مسح کیا،
مفعول کا صیغہ۔ تو مسیح علیہ السلام بھی مسیح ہیں، وہ مسیح ہدایت ہے۔ یہ دجال جو یہ مسیح ضلالت ہے، گمراہی کا مساجی ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جس کو کسی عہدہ کے لیے مقرر کیا جاتا تھا، امام مسجد یا نبی یا بادشاہ، تینوں کے لیے طریقہ اسرائیل میں یہی تھا کہ پھر وہ ایک پاک تیل ہوتا تھا مقدس، جو اللہ کی طرف سے خدا کے نبیوں نے اس پر پڑھا ہوتا تھا دعائیں، وہ بادشاہ بنتا تھا، اس کے سر پر بھی مرا جاتا تھا۔ مسیح مسا سے نکلا، اور جو آدمی نبی مقرر ہوتا تھا اس پر بھی کپی پھر ڈیلی جاتی، بادشاہ کو بھی کہا جاتا۔ تو یہ سمجھو اپائنٹمنٹ جو نا مقرر ہونے کی علامت تھی کہ پاک تیل اس کے سر پر مل دیا گیا، مسا۔ یہ نبیوں نیک لوگوں کے لیے یہ تھا۔ مسیح الدجال جو ہے وہ جھوٹا ہوگا، مکار، یہ دعویٰ کرے گا کہ میں بھی خدا کی طرف سے اسی طرح مقرر کیا، مگر وہ دجال فریبی جھوٹا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح زکریا، سارے پیغمبر جو اسرائیل میں ہوتے تھے نا، ان کے سر پر وہ تیل پھر مرا جاتا تھا۔ مسیح کیا آتے تھے؟ کوئی بات رہ گئی تو آپ پھر ذرا اس کو کلیئر کر لیں۔ مانا ہو بھائی یہ جس کے سر پر وہ تیل مرا گیا، مقدس تیل کی مالش ہوتی ہے، یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ شخص اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر ہوا، امام مسجد مقرر ہوا، نبی مقرر ہوا۔ دجال کے ساتھ پھر یہ دو نا، یا تو مسیح الدجال یا مسیح الضلالہ، دو لفظ آتے ہیں، گمراہی کا مسیح، وہ بھی جھوٹا دعویٰ کرے گا نا کہ میں بھی خدا کی طرف سے، وہ جھوٹا ساتھ اس کو کہتے ہیں، میں مسیح نہیں کہتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دوسرے مسیح الہدایہ، ہدایت کے مسیح ہیں، وہ مسیح الضلالہ، گمراہی کا مساقی ہوگا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہاں شام میں۔ بس یہ سٹیج تیار ہو ہی رہا کہ اسرائیل جو ہے بھی بن گیا یہودی دجال۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں نازل ہو، دمشق کی مسجد جو ہے نا، مولانا صاحب ایک لفظ آتا ہے فجر کی نماز کے لیے اقامت ہوگی، صفیں بندی ہوں گی، امام ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، عین اس وقت فرشتوں کے سروں پر ہاتھ رکھے آتے آئیں گے، تو امام صاحب پھر کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ آ گئے جماعت کرائیں، تو کہیں گے نہیں، اللہ نے اسی امت کو شان بخشی، تم مسلمان پڑھاؤ، میں پیچھے پڑھوں۔ نماز کے بعد پھر دروازہ کھلوائیں گے نا، دجال بھی ہوگا جس نے گھیرا ہوا ہوگا مسجد کو، اس کے ساتھ فوجیں ہوں گی، وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ مولانا صاحب قرآن پاک میں لفظ آتا ہے شوق من شکا نفس ہی، شوق کا مثلا مطلب کیا ہے، کیا ڈیفائن کریں؟ شکا نفس ہی کہہ رہا، شوہ نہیں، یوں کا شوہ نفس دل کی تنگی ہے کہ آدمی چھوٹا کر لے دل کو، لالچی ہو جائے، حوصلہ نہ کرے، شوہ تنگ ہو جانا، نفس دل کا یہ۔ کئی لوگ دل اپنا سب کچھ ہوتے ہوئے اور سب دل تنگ کر دیتے نہیں دیتے، وہ شوہ نفس کے مریض ہوتے ہیں کہ ان کا دل چھوٹا ہو گیا، حالانکہ جرت کر دے ان کے لاکھوں پاس کروڑوں تھا دے سکتے تھے۔ یہ بڑی بیماری ہے نا، دل کا تنگ ہونا۔ ہاں، اس کے مقابلے میں دل کا کھلا ہونا، تو اس آدمی کا دل سی ہے، کھلا۔ حکیم صاحب بھی آج نہیں آئے، اللہ تندرستی دے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا۔